بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ 13 صدیوں تک کسی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں کیے۔ 13 صدیوں کے بعد یہ بیان ہونے لگے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا 13 صدیاں تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان نہیں ہوئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے، یہ دعویٰ کس قدر جہالت پر مبنی ہے اور پھر کذب و دجل پر مشتمل ہے۔ ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پڑھیں گے۔ امام بخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بخاری شریف کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے ترمذی شریف کے اندر جامع ترمذی میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں، اور باقی بہت سارے محدثین نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ کس نے دعا فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ دعا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اب غور کریں کہ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ صادق المصدوق ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بلا شبہ آپ کی امت کے حق میں اور بالخصوص آپ کے صحابہ کے حق میں مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد ہونے والی نہیں۔ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمایا، ان کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے رہنما بنایا۔ خود ان کو ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ان کو لوگوں کے لیے بھی رہنما بنایا، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ اور جس شخص میں اللہ تعالیٰ یہ دونوں مقام جمع فرما دے، اس کے بارے میں وہ سب کچھ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے جو باطل پرست ان کے خلاف کہتے ہیں، اور جو معاندین ان پر عیب لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعا کہ جو دنیا آخرت کے بلند مقامات کی جامع ہے اور ہر اس نقص کی مانع ہے جس کی نسبت فاسق اور گمراہ فرقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرتا ہے، صرف اسی کے حق میں کر سکتے ہیں جو حقیقتاً اس دعا کا اہل حقدار ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، تو کیا اگر کوئی اس دعا کے حقدار نہ ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق یہ دعا فرماتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ دعا فرما کر مہر لگا دی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کے لیے رہنما بھی ہیں، لوگ ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہے۔ اور سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی بھی نہیں دیکھا کہ جنہوں نے حق کے ساتھ ایسا فیصلہ فرمایا ہو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمان بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، اے بیٹے، ہم میں سے کوئی بھی معاویہ سے زیادہ علم والا نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اپنے غلام کو کہ ہم میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کے لائق کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاویہ سے بڑا کوئی سردار نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاویہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرو، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ اس کے ذریعہ سے دوسروں کو ہدایت دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ یا اللہ معاویہ کے ذریعے دوسروں لوگوں کو ہدایت دے۔ تو فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب بھی ذکر کرو خیر کے ساتھ ذکر کرو، بھلائی کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بردبار تھے، سب سے زیادہ بردبار تھے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے صحابہ نے سنے ہیں اور صحابہ نے انہیں نقل کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا حلیم، جہالت سے بہت دور اور بڑا باوقار آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ آپ جو ہیں وہ جہالت سے بہت دور تھے اور آپ حلیم تھے، حلم والے تھے، اکیلے علم والے نہیں بلکہ حلم والے بھی تھے، اور آپ سے بڑا باوقار آدمی کوئی نہ تھا، یعنی آپ بڑے باوقار بھی تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق کا بن ماتے حمیری، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی ہے اس امت میں کسی اور نے نہیں کی۔ جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی ہے، تو یہ وہ صحابہ بیان کر رہے ہیں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو کیا ان کی زبان پر جھوٹ آ سکتا ہے؟ جھوٹ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، زبان پر آنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہو، تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق جو ہے نا وہ برا بلا کہے ان کو، اور معاذ اللہ ان پر لعنت کرے، اور کہ جو ہے نا وہ
کذب بیانی کرے تو وہ خود تو لعین ہو سکتا ہے، خود فاسق و گمراہ تو ہو سکتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔